گفتگو کا عنوان رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیزو، نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اس کی شفقتوں اور اس کی کرم فرمائیوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول پیدا ہوتا ہے، نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا، اور آپ رجب کے مہینے سے ہی اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات جو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر دیا جائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ یعنی روزہ دار جب کسی دوسرے بھائی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان تو مہیا نہیں ہوتا، یعنی ہم غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی لسی پر صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے
کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائیں گے۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور اس کے ذریعے آپ نے در حقیقت صحابہ اکرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا اور رمضان المبارک کے لیے ہم تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے تیار کر لو اور اطاعات میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں، بلکہ ایک کھجور یا لسی، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی، اس کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت اور تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا، فرماتے ہیں کہ یہ سکھلاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعا ہے اور التجا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کس طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور انسان کو بد نصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اور اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ شپ لایانی مشاغل اور ادھر ادھر کے بیجا کاموں کے اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔
اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے، جھوٹ سے، چغلخوری سے، مکاری سے، عیاری سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشر رحمتوں کا ہے۔ انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے، اس میں لگے رہنا چاہیے، اس میں غرق ہو جانا چاہیے۔ دوسرا مہینہ اور یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا فرمایا، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کیجیے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ فرمایا ہے۔ رمضان کا استقبال اور اپنے نیک اعمال کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے قبل دیے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام، اس کی تعظیم کرو، اس کی قدر کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے، لہذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزا و سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنے کی تاکید فرمائی ہے، بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ رمضان کا اہتمام اور اکابرین کی تیاریاں دیکھیے۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی آمد سے قبل اس کی حقیقی تیاریوں کا اہتمام بزرگان دین میں خاص طور پر پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذوق اور جذبات کو پروان چڑھایا، ان کے اثرات امت میں پے در پے منتقل ہوتے چلے گئے اور امت کے صلحاء اور اتقیاء اور اکابرین اور علماء نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینے کی قدردانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا۔ آمد رمضان سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے اور پورے شوق و انہماک کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جا سکے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے یہاں تو رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دنوں رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی بند۔ ذرا گوارا نہ تھی کہ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر سادی چائے پی جائے، ایک دو پیالے ایک دو کپ پی لیے جائیں، بس اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خدا بندی کے سوا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے تھے۔ ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کی رمضان المبارک میں یہی کیفیت ہوتی تھی، وہ مکمل خود کو فارغ کر لیا کرتے تھے اور دل و جان سے عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدر کی اور نیکیوں سے دامن بھرا اور انعامات کے حقدار بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیجئے میرے عزیزو، استقبال کیجئے اور اپنے ایک نظام، ایک اوقات بنائیے، ایک نظام بنائیے۔ استقبال رمضان صرف یہی نہیں کہ جلسے سن لیے اور بیانات سن لیے اور اس میں شرکت ہو گئی، بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیے۔ مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائیے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے بخوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔
تو عبادت کا نظام نظم و ضبط بغیر کسی کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کا جائزہ لے، اپنے کام کاج کا جائزہ لے، اس میں توجہ دے کہ کیا چیزیں ہمیں، کون سی چیزیں لا یعنی و فضول کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کس طرح کی چیزیں ہمیں لا یعنی کاموں میں اور لا یعنی وقت میں اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں، کون سا وقت ہمارا خالی ہے، کون سا وقت ہمارا کام میں ہے، اس کام کو سمیٹتے ہوئے وقت کو خالی کیجیے اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب بنا دینا چاہیے۔ استقبال رمضان اور نظام الاوقات بنانا چاہیے اپنا۔ استقبال رمضان میں صرف یہی نہیں کہ جلسے سن لیے اور کچھ بیانات میں شرکت ہو گئی تو رمضان المبارک کا استقبال ہو گیا، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائی جائے، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو نکال کر فارغ کرنے کا نظم بنایا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے اچھا اور بحسن خوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو عبادت کا نظام نظم و ضبط کے بغیر کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے کاموں میں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ہمارا وقت خالی ہے اور کون سا کام میں لایا جاتا ہے، تاکہ اس کام والے کو اور سمیٹا جائے اور جو خالی وقت ہے اس کو رمضان المبارک میں عبادات میں گزارنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، ذکر اللہ سے اپنی اس وقت کو مزین کرنا چاہیے اور لا یعنی فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے، تاکہ سلیقہ اور سہولت کے ساتھ وقت کی رعایت و پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے اور عبادتیں انجام دی جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روز مرہ کے کاموں سے، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ جو بھی کوئی انسان کام کرتا ہے وغیرہ کے کاموں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کر دے اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے، اس میں عبادت کو انجام دے۔ اس طرح اگر رمضان المبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لا یعنی امور میں پڑنے اور وقت کو خراب کرنے کی، غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے میرے عزیزوں، رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق چند باتیں جو بتائی گئی ہیں، اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن گزرنے نہیں پاتے کہ بے احترامی اور ناقدری اور اس کے ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں دیکھیں آپ مسجد میں نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، دور دور تک نظر جاتی ہے تو نمازی نظر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو مسجد میں جگہ پاؤں رکھنے کی، جماعت میں شریک ہونے کی بھی جگہ نہیں ملتی، بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتے ہیں، مگر جو ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے کہ تعداد میں کمی پیدا شروع ہو جاتی ہے اور ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، شوق و ذوق ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں کی، جس طرح سے اس کی قدر کی جانی چاہیے نہیں جانی، اور جس انداز میں عبادت کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی، یہ خواہش کرے گی کہ سارا کا سال رمضان ہی ہو، سارا کا سال رمضان ہی ہو۔ اس لیے رسمی اور رواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو رمضان کے ختم ہونے تک کمزور نہ ہونے پائے، پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ رمضان المبارک میں نیک اعمال کیجیے اور ایک دوسرے کی مدد کیجیے، خوش حالی کے ساتھ، خوش مزاج کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ، اور اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجیے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نیک اعمال پہنچائیے، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیجیے جو رمضان کے ختم ہونے تک کمزور نہ ہو پائے۔ اس کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جب رمضان آ جائے تو عبادت کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نماز تراویح کی مکمل ادا کی جائے، سنت اور نوافل کا التزام ہو، سنتوں پر عمل کیا جائے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے، تلاوت قرآن کریم کا پورے اہتمام سے معمول بنایا جائے، تسبیحات و ذکر کو بھی نظام العمل میں داخل کیا جائے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پورے خلوص کے ساتھ دعاؤں کا معمول بنائیے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور بکواس چیزوں سے، ان سب چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ گناہوں سے اور نافرمانی والے کام انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، اوقات کو اپنے وقت کو ضائع ہونے اور لا یعنی کاموں میں لگنے سے، ادھر ادھر کے بیجا چیزوں سے لگنے سے بچائیے۔ حسب حیثیت صدقے وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے مبارک طریقوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دینی کتابوں کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ ماہ رمضان کے فضائل اور احکام کو پڑھیے اور علماء کی صحبت اختیار کیجیے اور رمضان مبارک کی فضیلت اور احکام ان سے معلوم کیجیے اور ان سے معلوم کر کے ان پر عمل کیجیے۔ ان چیزوں اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبات کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی خیر و برکت اور اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی وسعتیں، اس کی وسعتوں سے ہر ایمان والا بہرور ہوگا اور ہر شخص اس کی رحمتوں میں سایہ فگن ہوگا اور رمضان مسلمانوں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور زندگی انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک میں ہمیں خوب محنت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام جو ہے تراویح ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ اور ذکر کرنے کے زیادہ سے زیادہ اللہ کریم ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔